أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شکرا للقدرت علیہ۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام شجاعت کا وہ پیکر کہ جن کا پوری کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن صبر و تحمل، بردباری اس حد تک مزاج و طبیعت پہ موجود ہے کہ اپنے بدترین دشمن کو بھی انتقام لینے کے باوجود معاف کر دینا آپ کا شیوا تھا۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کی ایسی بیسیوں مثالیں ملتی ہیں کہ انتقام لینے کی طاقت و قدرت ہے، لیکن انتقام نہیں لے رہے۔ یہی پیغام آپ ہمیں دے رہے ہیں کہ دیکھو، جب دشمن پر قابو پالو اور اس سے انتقام لینے کی پوری قوت اور طاقت رکھتے ہو، تمام تر حالات، واقعات، معاملات تمہارے حق میں ہیں کہ تم اس سے جو کچھ انتقام لینا چاہو لے سکتے ہو۔ یہ جو تمہیں قدرت اور اختیار اللہ نے دیا ہے کہ اپنے دشمن پر تمہیں غلبہ عطا کر دیا ہے، اس قدرت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو معاف کر دو کہ اللہ نے تمہیں یہ طاقت، یہ قدرت دی ہے کہ اپنے دشمن کو تم مغلوب کر چکے ہو، تو لہٰذا اس کے شکر کے طور پر اس سے ہاتھ ہٹا لو، اس سے انتقام نہ لو۔ یہ بہت بڑی بہادری ہے، بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑے حوصلے کا کام ہے۔ خندق کا میدان ہمارے سامنے ہے، عمرو ابن عبد ود پہ غلبہ حاصل کر چکے ہیں، قتل کرنا کوئی بعید نہیں تھا۔ دشمن نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی، قابو کیے ہوئے دشمن کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے بعض اصحاب نے یہ اعتراض بھی کر دیا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنے طاقتور قوی جری دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیا۔ لیکن علی بن ابی طالب بہت بڑے بہادر تھے، حوصلے والے، جرأت والے۔ کہا کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہا کہ تو نے میری شان میں گستاخی کی ہے، اگر اب میں تیری گردن کاٹتا ہوں تو اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو جائے گا، جبکہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے حکم کی اور اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ دوبارہ اس پہ غلبہ حاصل کیا اور اسے باعث جہنم کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم کسی سے انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہیں تو اسے معاف کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حکمران جو معاف کر دیتا ہے اس کی حکومت دیر پا ہوتی ہے، اور وہ حکمران جو معاف کرنے کی صلاحیت سے عاری ہوتا ہے، بات بات پہ انتقام لیتا ہے، بات بات پہ ظلم کرتا ہے، بات بات پہ لوگوں کو اذیت پہنچاتا ہے، اس کا اقتدار انتہائی عارضی ہوتا ہے۔ لذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہم عزت و آبرو کے ساتھ رہیں، لوگ ہماری قدر کریں، تو اگر دشمن تمہاری شان میں گستاخی کر بھی دے، کسی سے غلطی ہو جائے،
خدا کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اسی معافی کے حوالے سے ایک اور حدیث میں موجود ہے کہ جب انسان اپنے خالق و مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی غلطیوں پر اللہ سے کہتا ہے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی والوالدیّ، تو اللہ فرماتا ہے تو میرے بندوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں، مجھ سے کس منہ سے معافی مانگتا ہے؟ اگر تم مخلوق خدا کو معاف کرو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا، اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے میں آسمانوں میں تم پر رحم کروں گا، اور جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو عزیزان گرامی، اگر خدا نے تمہیں اقتدار دیا ہے، اس اقتدار کا دائرہ آپ کے گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، اس کا دائرہ تمہارے خاندان تک محیط ہے، اس کا دائرہ تمہارے شہر کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، یا تمہارے اس اقتدار کا دائرہ کسی ملک کی سرحدوں پر محیط ہے، یا اس کا دائرہ پوری دنیا تک پھیلا ہوا ہے، تو جتنا دائرہ تمہارے اقتدار کا پھیلتا جا رہا ہے اتنا تمہارے اندر عفو درگزر جو ہے اس کا جذبہ بڑھتا جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا، تمہارا اقتدار دائمی ہوتا جائے گا۔ عزیزان کرامی، دوسرے فرمان میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حکیمانہ پیغام دے رہے ہیں۔ وقال علیہ السلام اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان فاعجز منہ من ضیع من ظافر به منہم، فرمایا لوگوں میں سے سب سے بیچارہ وہ ہے، سب سے گیا گزرا کہ جو اپنی عمر میں اپنا کوئی بھی دوست اور بھائی نہ بنا سکے، اور اس سے گیا گزرا، اس سے درماندہ تر وہ انسان ہے کہ جس کے دوست ہوں، بھائی ہوں، ملنے چاہنے والے ہوں، لیکن اپنے رویے کی وجہ سے ان کو دور کر دے اور کوئی بھی اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہ کرے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم پیغام ہے امام متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے ماننے والوں کے نام، کہ دیکھیے اگر کوئی عاجز انسان دیکھنا چاہتے ہو، بے بس دیکھنا چاہتے ہو، اس سے بڑا عاجز کون ہوگا کہ جو دنیا میں ایک دوست بھی نہ بنا سکے، جو اس دنیا میں کسی ایک کو بھی اپنا بھائی نہ بنا سکے، دنیا میں کسی ایک انسان کے ساتھ بھی اس کے تعلق اور روابط اتنے اچھے نہ ہوں کہ وہ دکھ سکھ میں اس کا ساتھی بن سکے، اس سے بڑا بیچارہ کون ہوگا، اس سے بڑھ کر فقیر اور عاجز کون ہوگا؟ فرمایا یہ بھی عاجزی ہے، اور اس سے عاجز تر تو وہ ہو گیا کہ دوست اتفاق سے بن گئے، اس کے اچھے دوست بن گئے، لیکن اپنے رویے کی وجہ سے انہیں قابو نہیں رکھ سکا، وہ اس کے رویے سے تنگ آ کے اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اس کی زبان کی تلخی، اس کی کردار کی کوتاہیاں، اس کی رفتار کی کجرویاں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے بنے بنائے دوست بھی چھوڑ کے چلے جائیں اور جگہ تنہا کھڑا ہو، وہ اس سے بھی عاجز ترین ہے۔ ایسا نہیں کرامی، اس لیے کہا گیا کہ جس کے دوست ہوتے ہیں نا وہ پردیس میں بھی اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، اور جس کا کوئی دوست نہیں، کوئی خیر خواہ نہیں، کوئی ملنے جلنے والا نہیں، وہ اپنے گھر میں بھی تنہا اور مسافروں کی طرح بیٹھا ہے کہ اس کا کوئی آشنا نہ ہو۔ اپنا دائرہ بڑھانا چاہیے، غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ مخلص دوست ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک انعام ہے، اور ارشاد فرمایا پھر پرانے دوستوں کو مت چھوڑ دو، نئے دوست ضرور بناؤ، لیکن نئے دوستوں کی وجہ سے پرانوں کو خیر بات مت کہو، اس لیے کہ وہ جو تمہارے مشکل کے ساتھی تھے، ہم نے بہت سا دیکھا دنیا میں، کل بدحالی تھی، غربت تھی، پریشانی تھی، کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو تمہارے مخلص تھے، تمہارا ساتھ دینے والے تھے، تمہارے ساتھ تعاون کرنے والے تھے، تمہارے دکھ سکھ کے شریک اور بھائی وال تھے۔ آج تمہیں اقتدار مل گیا، عزت مل گئی ہے، جاہ و جلال مل گیا ہے، تم انہیں پوچھتے تک نہیں، اس لیے کہ وہ غریب ہیں؟ نہیں، وہ سب سے بہتر دوست ہیں تمہارے، سب سے مخلص ہیں،
ان کو ہاتھ سے مت جانے دیجئے گا. اور کہا کہ بہترین دوست وہ ہے جو پس پشت تمہاری تعریف کرتا ہوا نظر آئے. مخلص ترین دوست وہ ہے جو تمہاری پیٹھ پیچھے تمہارے دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہوا نظر آئے. کیا ایسے دوست بنائے ہیں؟ مشہور واقعہ ہے، ایک نوجوان اپنے باپ سے ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا، میرے بڑے دوست بابا حضور، میرے بڑے یار بیلی. کہا کبھی ان کو آزمایا بھی ہے؟ کہا نہیں بابا. کہا اچھا ذرا آج ان کو آزما کے دیکھو اور جاؤ جا کے اپنے دوستوں سے 1000 روپیہ مانگ کے لے آؤ کہ مجھے ضرورت ہے، پریشان ہوں. بطور مثال ایک کے پاس گیا، بڑا قریبی بڑا مخلص دوست، کہا یار مجھے 1000 روپیہ چاہیے، بہت مجبوری بن چکی ہے، بہت پریشانی ہے. اور کہتا ہے یار نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ جیب خرچ تھا وہ خرچ کر لیا ہے، میں تو تیرے کام نہیں آ سکتا. دوسرے دوست کے دروازے پہ گیا، یہی جا کے سوال کیا، وہاں سے بھی یہی جواب. تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، جتنے دوست تھے ایک ایک دوست کے دروازے پہ گیا، کسی نے 1 روپیہ تک نہ دیا. مایوس و پریشان واپس آ گیا. اس وقت اس کے والد گرامی کہتے ہیں اب ذرا میرے دوستوں کو بھی آزما کے دیکھو، جاؤ فلاں جگہ میرا دوست رہتا ہے، اسے جا کے کہو کہ میرے ابا حضور نے تمہیں یاد کیا ہے. آدھی رات تھی، وہاں گیا، دستک دی، کہا چچا جان میرے ابا نے آپ کو یاد کیا ہے. اس نے یہ نہیں پوچھا خیریت ہے یا نہیں، یہ نہیں پوچھا تنگ دست ہو، پریشان حالوں کو مصیبت تو نہیں، کیا کیا نہیں. گھر میں جو زیورات پڑے تھے، جو پیسے پڑے تھے، جو مال دنیا تھا، ایک گٹھڑی باندھی، اس کو ساتھ اٹھا لیا اور انہی لمحوں میں اپنے بھتیجے کے ساتھ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے دوست کے گھر آ پہنچا. کہا میرے دوست خیر تو ہے، رات گئے تو نے مجھے یاد کیا ہے. کہا ویسے جی اداس ہو گیا تھا، میں نے آپ کو بلا لیا. تو یہ کیا اٹھا کے لائے ہو؟ کہا یہ میں زیورات تھے، یہ سونا چاندی تھا، یہ کچھ پیسے پڑے تھے، یہ سوچ کے کہ آدھی رات کو تو نے مجھے بلایا ہے، شاید تمہیں ضرورت ہو کہ اس چیز کی کوئی پریشانی نہ بن جائے تو مجھے دوبارہ نہ آنا پڑے، اس لیے میں ساتھ ہی لے آیا ہوں تاکہ تیری مشکل جو ہے وہ جلدی سے حل ہو جائے. اس وقت مسکرا کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا کیا تیرے بھی کوئی دوست ہیں؟ کہنے لگے میرے بہت سے دوست ہیں. تو میں نے کہا جاؤ جا کے 1000 روپیہ مانگ کے لے آؤ. کسی دوست نے 1000 روپیہ اس کو نہیں دیا. تو میں نے کہا جاؤ میرے دوست کو بلا کے لے آؤ. میں اس کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ دوست کون ہے اور مطلب پرست کون ہے. بیٹا دیکھا ہے کہ یہ دوست، اس سے میں نے پیسے نہیں مانگے، میں نے اس کے سامنے آپ کے ذریعے کوئی پیغام نہیں بھیجا کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے مجھے دو، لیکن یہ میرا سچا مخلص دوست تھا. اس نے فوراً میرا احساس کیا اور بن مانگے یہ سب کچھ پورا گھر اٹھا کے لے آیا ہے. ایسے دوست ڈھونڈو، ایسے دوست بناؤ کہ جو ہر وقت جن کا دل تمہارے ساتھ دھڑکتا ہوا نظر آئے، جو صرف تمہاری دنیا کو، تمہارے اقتدار کو دیکھ کر تمہارے دوست نہ بنے، جب اقتدار چھوڑ جائے، غربت تنگ دستی آ جائے تو وہ بھی چھوڑ کے چلا جائے. وہ مخلص دوست نہیں، ابن الوقت ہے. تو عزیزان گرامی، اس لیے ارشاد فرمایا ایسے دوست بناؤ کہ جو مخلص دوست ہو. اور ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلو، دوست کہتے کسے ہیں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک تو وہ شخص تمہارا دوست ہے جو ڈائریکٹ تمہارا دوست ہے، صدیقوں کا تیرا دوست ہے. ایک وہ تیرا دوست ہے جو تمہارے دوست کا دوست ہے، وہ تمہارا دوست ہے. اور تیسرا وہ جو تیرے دشمن کا دشمن ہے، وہ تیرا دوست ہے. یہ دوستی کا معیار، یہ دوستی کا تعارف، یہ دوستی کا پیغام اگر ایسے دوست بنا لیتے ہو، ایسے بھائی بنا لیتے ہو تو تم کامیاب ترین انسان ہو. اس لیے کہا گیا کہ وہ انسان جو سوسائٹی میں کی عزت و اعتبار رکھتا ہے، بے شک خالی جیب ہی کیوں نہ ہو، وہ انمول شخصیت ہے، لیکن اگر معاشرے میں تمہاری کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، کوئی تم پہ اعتبار نہیں کرتا، تم خربوں اربوں کے مالک سے ہی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی تم پہ اعتبار کرنے والا نہیں ہے،
ऐज़ान करामी, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी दोस्ती को नेमत करार देते हैं और ऐसी नेमतों का तस्करा करते हुए अपने एक और फरमान में हमें एक पैगाम दे रहे हैं। बारिस मिंबर सलूनी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा वसलत इलैकुम अतराफुन निअम फला तुनफ्फिरू अक़साहा बिक़िल्लति शुक्र। जब किस्मों किस्म की नेमतें तुम्हारे पास आने लग जाए, मुख्तलिफ पहलुओं से, मुख्तलिफ जिहतों से मुसलसल नेमतें तुम तक पहुंचने लग जाएं, तो उन नेमतों को किल्लत शुक्र की वजह से अपने से दूर ना भगा देना। अल्लाह जितनी नेमतें तुम्हें अता फरमाए उतना ज्यादा अल्लाह का शुक्र करना। और याद रखो, खालिक ने ये कुलिया कायदा और उसूल बता दिया है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। सुन लो, अगर तुम मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र बजा लाओगे तो यकीनन मैं तुम्हें और ज्यादा नेमतें अता फरमाऊंगा। अल्लाह ताला ने तो नेमतें बढ़ाने का फार्मूला अपना शुक्र बताया है। तो इसलिए फरमाते हैं, वो लोग जो अल्लाह की नेमतों पर शुक्र खुदा नहीं बजा लाते, अल्लाह वो नेमतें छीन कर उन लोगों के हवाले कर देता है जो उसकी कदर व मर्ज़त करना को जानते हैं और उसको संभाल सकते हैं। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि शुक्र नेमत करें कैसे? क्या हाथ में तस्बीह पकड़ के 1000 दाने की बैठ जाएं और सुबह से शाम तक शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह की तस्बीह पढ़ती रहें कि आपके शुक्र अदा हो जाएगा? नहीं, ये सिर्फ ज़बान की नोक से शुक्र है, सिर्फ ज़बान की नोक से। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र बजा लाने का जरिया तरीका यह है कि अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें अता फरमाई हैं, उन नेमतों को मखलूक खुदा की खिदमत में बर्रुए कार लाओ, खर्च करो। यह है शुक्रान नेमत। अब जरा देखिए, अल्लाह ने हमें नेमतें अता क्या फरमाई हैं। खुद वजूद इंसान की नेमतें, आंखें अल्लाह की नेमत, कान अल्लाह की नेमत, हाथ अल्लाह की नेमत, जुबान अल्लाह की नेमत, पांव अल्लाह की नेमत। ये खुद वजूद पूरा का पूरा अल्लाह की नेमत है। अगर इन नेमतों का शुक्र बजा लाना चाहते हैं तो क्या करें? सिर्फ जुबान से शुक्र लिल्लाह नहीं, जबान जरूर शुक्र लिल्लाह कहे, इसलिए जरिया बयान है। हाथ के जरिए दुखी इंसानियत के काम आए, आंखों के जरिए हलाल देखें, लोगों को रहनुमाई करें, कानों के जरिए कलमा खैर सुने, गीबत से बचें, पांव के जरिए चलकर दुखी इंसान की मदद के लिए जाएं। अक्ल शऊर दिया है, इक्तदार दिया है, इज्जत आबरू दी है, उसके बाद रुए कार लाकर मुसलमानों के, मोमिनीन के, मखलूक खुदा के मसाइल और मुश्किलात को हल करने के लिए उठें। ये शुक्राना नेमत है। माले दुनिया दिया है, राह खुदा में खर्च करके लोगों की खिदमत कीजिए, ये शुक्राने नेमत है। ये नहीं है कि सिर्फ ज़बान से कलमा शुक्र अदा करते जाओ। तो अमीरुल मोमिनीन का ये फरमान कि जब तुम्हारे पास बहुत सी नेमतें आ जाएं, उन्हें संभाल तक ना सको, नाशुक्री से दूर न कर देना। खुदा का शुक्र बजा लाओ, इतना शुक्र बजा लाओ कि नेमतों का तसलसल जारी रहे। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? कर रहे हैं तो खुदा का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और शुक्र बजा लाइए। और याद रखिए, ये शुक्र भी अल्लाह की नेमत है। शुक्र बजा लाने की ताकत और सलाहियत भी अल्लाह की नेमत है। हत्ता कि जुबान से कलमा शुक्र की अदायगी भी उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक अल्लाह ताला इस जबान को हरकत करने की ताकत और इजाजत ना दे। इसलिए कहा गया कि अल्लाह की नेमतें तो कभी खत्म नहीं होती, मुसलसल चल रही है, मुसलसल। एक लम्हा के लिए अल्लाह की नेमतों में तवक्कुफ नहीं है। अगर अल्लाह ने नेमत दी है, उस पर इजहार शुक्र के लिए जबान को हरकत देते हो, तो ये शुक्र अदा करने की तौफीक और ताकत अल्लाह की एक और नेमत है जो उसने तुम्हें अता फरमाई है कि तुम मेरा शुक्र अदा कर सको। इसलिए तो नमाज में पढ़ते हैं, बिहौलिल्लाह तआला व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़ूद। मेरे अल्लाह तेरी ही दी हुई ताकत से उठते भी हैं, बैठते भी हैं, रुकू भी करते हैं, सजदा भी करते हैं। अगर तेरा इज़्न ना हो, तेरी दी हुई ताकत ना हो, तो कुछ भी नहीं है।
انسان کی عاجزی و بے بسی کا تو یہ عالم ہے کہ ایک دن ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کر ڈالا، مولا انسان کتنا طاقتور ہے؟ فرمایا اپنا ایک پاؤں اٹھا لو۔ زمین سے پاؤں اٹھا لیا۔ کہا اب دوسرا اٹھاؤ۔ کہا مولا گر جاؤں گا۔ کہا بس یہی انسان کی طاقت ہے۔ انسان تو اتنا کمزور اور ناتماں ہے کہ تھوڑی سی گرمی اس کو جلا کے اذیت ناک سزا دیتی ہے، کانٹا چبھ جائے چیخیں نکل جاتی ہیں، سردی آ جائے تو اس کا برا حال ہو جاتا ہے، نہ سردی برداشت کر سکتا ہے نہ گرمی برداشت کر سکتا ہے۔ حضرت انسان جو یہ تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکو گے؟ ایسا نہیں گرامی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، اور جتنا زیادہ شکر بجا لا سکتے ہیں وہ بجا لائیں۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں مسلسل غور و فکر کریں۔ جتنا غور و فکر کرتے جائیں گے اتنا ہی جذبہ شکر پیدا ہوتا جائے گا، اور جتنا جذبہ شکر پیدا ہوگا اتنا ہی خالق کائنات تمہیں اور نعمتیں عطا فرماتا جائے گا۔ ایک اور پہلو جس کی طرف امیر المومنین علیہ السلام متوجہ فرما رہے ہیں، وہ بھی ایک کردار، اچھے کردار کا ایک شاہکار اور پھر اس کا رد عمل ہونا ہے۔ من ضیعہ الاقرب اتیہ لہ الابعد، جسے قریبی چھوڑ دے نا اسے پرائے مل جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، رشتہ داروں کے بارے میں کہا گیا کہ الاقارب قالاقارب، کہ قریبی رشتہ دار بچھو کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر اپنے رشتہ دار تمہیں چھوڑ جائیں تو مایوس نہ ہونا، تمہیں اتنے بیگانے مل جائیں گے جو اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ تمہارے چاہنے والے ہوں گے۔ بس ضرورت اس بات کی کہ اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنی رفتار کو، اپنے عمل کو اتنا حسین بنا لو کہ ہر شخص یہ کہے کہ اس شخص کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، یہ میرا دوست ہے۔ ہر شخص تمہارے ساتھ دوستی کا اظہار کرتا ہوا نظر آئے تب تو کمال ہے۔ لیکن اگر تمہارا کردار ہی اچھا نہیں، زبان ہی اچھی نہیں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اپنے پرائے بھی تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ چند چیزیں ہیں جو انسان کو ایک کامیاب ترین زندگی گزارنے کا سبق دیتی ہیں۔ امید ہے کہ ہم نے آج کی ان فرامین سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ سیکھ لیا ہے تو پھر عمل کریں، عمل کر لیا ہے تو پھر آگے بڑھیں، دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں، اس لیے کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا خود اس پیغام کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دین مبین اسلام اور اس کی تعلیمات کی معرفت عطا فرمائے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، شفیع روز جزا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔